بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس گپ اندھیرے تہ خانے میں بہت زیادہ ڈر محسوس کر رہی تھی اور بار بار بلند آواز سے بول رہی تھی، چھوٹی مالکن دروازہ کھولیں، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے یہاں سے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا ہے، پلیز دروازہ کھولیں۔ میں اونچی آواز سے رو رہی تھی، لیکن چھوٹی بیگم صاحبہ کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے قریب روشنی کی ایک لائن سی محسوس ہوئی۔ میں اس اندھیرے کمرے میں روشنی کی ایک لہر دیکھ کر روتے ہوئے اپنی آنکھوں کو مسلنے لگی، اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ روشنی کی یہ لائن کس سائڈ سے آ رہی ہے، لیکن پھر مجھے ایک عجیب چیز نظر آئی۔ میں رونا بھول گئی، بلکہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ اس طرف تو میرا نام ہانیہ ہے، میں غریب فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابو ایک امام مسجد تھے اور ایک ٹانگ سے معذور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو کی شادی جلد نہ ہو سکی تھی۔ میری امی ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے محلے والوں کے کہنے کہلوانے سے میرے نانا نے میری ماں کی شادی میرے ابو سے کر دی، کیونکہ وہ اپنی 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتے تھے۔ اس لیے بیٹی کو جہیز دینے کی اوقات نہیں تھی، اور جہیز کے بغیر کوئی بھی ان سے شادی کے لیے تیار نہ تھا۔ اس لیے نانا نے مجبوراً ایک ٹانگ سے معذور بڑی عمر کے میرے باپ سے میری ماں کی شادی کروا دی۔ لیکن میری ماں میرے باپ کے ساتھ خوش تھی، کیونکہ ابو امی سے بہت محبت کرتے تھے۔ محبت کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ عزت بھی دیتے تھے۔ میرے لنگڑے باپ کا گھر آباد ہو گیا اور میرے نانا کی بیٹی بغیر جہیز کے رخصت ہو گئی تھی۔ لیکن امی ابو کی شادی کے 1 سال بعد ہی میں پیدا ہوئی۔ میرے ماں باپ اپنی زندگی بہت ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔ بے شک میرا باپ ٹانگ سے معذور تھا، لیکن میری ماں نے آج تک کبھی میرے باپ کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا، اور میرے باپ نے بھی کبھی میری ماں کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ میرے ابا کی کچھ دکانیں اور تھوڑی سی زمین بھی تھی، اور سال بھر کا اناج محلے والوں کی طرف سے ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ کیونکہ ابو امام مسجد تھے، اس لیے امامت کروانے پر محلے والے ابو کو پیسے بھی دیتے رہتے تھے اور اناج وغیرہ بھی دے دیتے تھے۔ میری پیدائش سے پہلے میرے ماں باپ بہت خوش تھے، لیکن جس دن میں پیدا ہوئی، میری پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی میری ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ باپ تو خود معذور تھا، کوئی رشتہ دار بھی مجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہ تھا، اور ویسے بھی میرے باپ کی فیملی سے تو کوئی ان کا رشتہ دار تھا ہی نہیں۔ میرا باپ بھی یتیم ہی تھا، اور ایسے ہی مدرسوں میں رہ کر پلے، اور پھر یہاں ہمارے گاؤں میں ہی امام مسجد رہ گئے تھے، اور بڑی دیر سے ہی وہ اسی مسجد کے امام تھے۔ نانا نانی تو اپنی روٹی پوری کرنے سے لاچار تھے۔ ان کی پہلے سے ہی 5 بیٹیاں اور تھیں۔ سب سے بڑی میری ماں تھی، اس سے چھوٹی ان کی 5 بہنیں اور تھیں۔ ان کا کوئی بیٹا بھی نہ تھا۔ اس وقت نانا نے بھی میرے ابا کو جواب دے دیا کہ میں تو اپنی بیٹیوں کو روٹی کھلانے سے لاچار ہوں، تو تمہاری بیٹی کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ جب میری بیٹی ہی نہیں رہی تو پھر تمہاری اولاد ہے، تم خود ہی پالو۔ ابا میرے اس وقت مجبور اور بے بس تھے، لیکن پھر بھی جیسے تیسے کر کے میرا باپ میری پرورش کرنا شروع ہو گیا۔ اس کی تو میں اولاد تھی، انہوں نے تو مجھے پالنا ہی تھا۔ پھر ایک دن ابا امامت کروا کر مسجد سے باہر نکلے تو ان کا ایک پرانا دوست ان سے ملا۔ ابا نے سارا حال احوال اسے کہہ سنایا، اور میری ماں کے وفات کے بارے میں بھی بتایا۔ ابا کا یہ دوست کافی دیر کے بعد ابا سے ملا تھا، شاید یہ ملک سے باہر تھا۔ ابا نے جیسے ہی اسے یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ اس میں اتنے گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ آج کل تو عورتیں پیسوں سے بھی خرید لی جاتی ہیں، اور تم ابھی تک پرانی سوچ میں ہی ہو۔ اگر تمہاری دوبارہ شادی نہیں ہو رہی تو کیا ہوا، تم بیٹی کو سنبھالنے کے لیے کوئی عورت خرید لاؤ، وہ اس طرح تمہارے گھر بھی سنبھالے گی، تمہیں بھی سنبھالے گی، اور تمہاری بیٹی کو بھی۔ ابا کو یہ مناسب نہ لگا۔ ابا بولے، وہ اس کی ماں تو نہ ہوگی، میں بہت مجبور ہوں، کیا کروں؟ تبھی ابا کے دوست نے مشورہ دیا کہ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ اتنی تمہاری زمین جائیداد ہے، دکانیں ہیں، اور تم ایک عورت خرید لاؤ۔ اس کے لیے میرے پاس ایک آدمی کا ایڈریس ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، اور کوئی انہیں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ تھا، نہ ہی کوئی بیوہ انہیں ملتی تھی، نہ ہی کوئی طلاق یافتہ ان سے شادی کروانے کے لیے تیار تھی۔ وہ آدمی ان کے لیے ایسی عورتیں خرید کر لاتا اور شادی کروا دیتا۔ تم بھی ایسا ہی کرو۔ ابا نے اپنے اس دوست سے سوچنے کے لیے کچھ ٹائم لے لیا۔ بہت دن سوچنے کے بعد ابا اس فیصلے پر پہنچے کہ یہی بہترین حل ہے
کہ میں اپنے دوست کی بات مان لوں، اور ویسے بھی وہ عورت بھی میری طرح مجبور ہوگی اور وہ میرے لیے سہارا بنے گی اور میں اس کے لیے سہارا بن جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میرے باپ نے اپنے دوست سے بات کی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، تم اپنے اس جاننے والے سے بات کرو کہ کتنے پیسے اسے دوں گا کہ وہ مجھے ایک عورت لا کر دے جس سے میں نکاح کر لوں۔ وہ بولا ٹھیک ہے، میں آج ہی اس سے بات کرتا ہوں۔ شام تک اس نے ابا کو آ کر بتا دیا کہ وہ اس آدمی سے آج ملا تھا، بس تم جلدی سے پیسوں کا انتظام کر لو، پھر میں تمہیں لے چلوں گا۔ اس نے بتایا کہ اس کی نظر میں ایسے 2-3 فیملی کے لوگ ہیں جو اپنی عورتیں بیچنا چاہتے ہیں۔ ابا اس بات پر حیران بھی تھے کہ ایسے لوگ ابھی بھی ہیں جو اپنی عورتوں ہی کو بیچ ڈالتے ہیں، لیکن ایسے 1-2 واقعات ابا نے بھی سنے تھے کہ جن کی شادی نہیں ہوتی تھی وہ عورتیں خرید کر لے آتے اور شادی کر لیتے تھے۔ ابا اپنے اس دوست کے ساتھ اس آدمی سے ملنے کے لیے گئے۔ تبھی اس آدمی نے ایک عورت کو ابا سے ملوایا۔ وہ کافی عمر کی تھی اور اس نے بتایا کہ اس کے پہلے ہی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن شادیاں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب کوئی بھی اس سے شادی کے لیے تیار نہیں اور گھر والے اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ بہت غریب ہے اور اسے بیچ کر اپنی کچھ ضروریات پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مجبور کم قیمت پر بھی اس کو لے لے تو وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ابا کو تو اس وقت اپنی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے کوئی عورت چاہیے تھی، کیونکہ ابا خود لاچار تھے، اس لیے ابا نے ہاں کر دی۔ اب ابا نے کسی نہ کسی طرح کر کے رقم کا انتظام تو کر لیا، لیکن وہ ڈر بھی رہے تھے کہ نہ جانے وہ کیسی ہوگی، پتہ نہیں وہ بیٹی کو سنبھالے بھی گی کہ نہیں۔ ابا بہت گھبرا رہے تھے۔ ابا کے دوست نے ابا کو تسلی دی کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آدمی میرے جاننے والا ہے اور ہمارے رشتہ داروں میں سے کئی لوگوں کی اس نے ایسی ہی شادی کروائی ہے اور وہ اپنے گھر ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اور انشاءاللہ تمہارے ساتھ بھی بہتر ہی ہوگا، تم فکر نہیں کرو۔ اس کے دلاسا دینے پر ابا کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ اگلے ہی دن ابا رقم کا انتظام کر کے اس آدمی کے پاس پہنچ گئے اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اب یہ عورت میری سوتیلی ماں بن گئی تھی۔ میں اس وقت صرف 6 مہینے کی تھی۔ میں تو اس بارے میں کچھ بھی نہ جانتی تھی، لیکن وہ عورت میرے ابا کو ذرا بھی پسند نہ کرتی تھی اور انہیں اپنے قریب تک نہ آنے دیتی، لیکن ہاں کچھ دن تک تو اس نے مجھے بھی ہاتھ نہ لگایا اور مجھے بھی نہ سنبھالتی۔ لیکن پھر ایک دن اچانک سے ہی وہی آدمی ہمارے گھر آیا جس سے ابا نے اس عورت کو خریدا تھا۔ نہ جانے اس نے عورت کے ساتھ کیا بات چیت کی کہ اس کے بعد میری سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ اور میرے باپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب وہ ہمیں محسوس ہی نہ ہونے دیتی کہ وہ کوئی غیر تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بڑی ہونے لگی اور میری سوتیلی ماں بہت اچھے طریقے سے میرے ساتھ اور میرے باپ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جیسے ہی میں تھوڑی بڑی ہونے لگی، میں فرمائشیں کرنے لگی، چیزیں مانگنے لگی، تو میری سوتیلی ماں دیکھ کر جیلس ہوتی۔ جب بھی میرا باپ مجھ سے محبت سے بات کرتا تو اسے غصہ آنے لگتا۔ ابا کے ہوتے تو وہ مجھے پیار سے بلاتی، لیکن جیسے ہی ابا باہر نکل جاتے وہ مجھے مار پیٹ کرنے لگی۔ میں تو اسے ہی اپنی ماں سمجھتی تھی، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نانو کے گھر جانے لگی۔ پھر نانو اور میری خالہ نے مجھے بتایا کہ وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ اب مجھے اس سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ میری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہے اور وہ عورت میری سوتیلی ماں ہے، اور میرے باپ کی غیر موجودگی میں وہ مجھے بہت زیادہ مار پیٹ بھی تو کرتی تھی۔ پھر میری سوتیلی ماں کے پاس ہر روز ایک انجانے نمبر سے فون آتا اور وہ گھنٹوں گھنٹوں اس آدمی سے کھلکھلا کر باتیں کرتی۔ اب پہلے کی طرح وہ میرے باپ سے بھی اچھے طریقے سے بات نہ کرتی، بلکہ اکھڑے لہجے میں ہی بات کرتی تھی، لیکن میرا باپ سب کچھ برداشت کرتا اور خاموش ہو جاتا، اور وہ سب کچھ میرے لیے کر رہا تھا۔ اچانک سے ابا کو بہت زیادہ بخار ہو گیا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی۔ ابا کا بخار تیز ہی ہوتا جا رہا تھا۔ میں تو صبح اسکول جاتی، پیچھے سے میری سوتیلی ماں ہی ہوتی تھی۔ محلے والوں کا بھی آنا جانا ہمارے گھر بہت ہی کم تھا، لیکن جیسے ہی ابا بیمار پڑے تو محلے کے تمام لوگ ہی ابا کی عیادت کے لیے آنے لگے تھے۔ میری سوتیلی ماں لوگوں کے سامنے خود کو بہت نرم دل اور احساس کرنے والی محسوس کرواتی تھی، اور وہ میرے باپ کی اس طرح ان لوگوں کے سامنے خدمت کرتی جیسے بہت خدمت گزار ہو۔ ایک دن جیسے ہی میں اسکول سے واپس آئی تو میرے گھر میں بہت شور مچا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ میرے گھر کے دروازے کے آگے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک طوفان سا اٹھا تھا۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ میرے باپ کا مردہ جسم چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ میرے باپ کی جان نکل گئی تھی۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ میرا باپ صبح جب میں چھوڑ کر گئی تھی بالکل ٹھیک تھا، ہلکا سا بخار تو تھا،
اچانک سے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اس بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی، کوئی بھی میرا سہارا نہ تھا۔ ماں تو مجھے پیدا کرتے ہی چھوڑ گئی، اور اب ایک باپ کا سہارا تھا وہ بھی چھوٹ گیا۔ اب میں اس سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر آ گئی۔ میری ماں لوگوں کے سامنے خود کو سچی ثابت کرنے کے لیے بہت رو رہی تھی اور محسوس کروا رہی تھی کہ اسے بہت دکھ ہے، لیکن جیسے ہی ابا کا کفن دفن ہوا تو وہ پھر سے اسی آدمی کے ساتھ فون پر بات کرتی تھی۔ میں ابھی اپنے غم سے باہر نہ نکلی تھی کہ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ اس آدمی سے کہہ رہی تھی، میں نے تو اس لنگڑے کو زہر دے کر مار دیا، اب اس کی یہ بیٹی مصیبت رہ گئی ہے، اور ساری جائیداد بھی تو اسی کے نام ہے، اس کو تو مار بھی نہیں سکتی۔ بس اب میں اس کی دکانیں اور جگہ اپنے نام کروا لوں، پھر دیکھنا کہ میں جلدی سے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ کس مصیبت میں تو نے مجھے پیسے کی خاطر ڈال دیا ہے، تم نے لالچ میں آ کر مجھے بیچ دیا، لیکن اس لنگڑے کے ساتھ میں نے کس طرح اتنے دن گزارے ہیں وہ مجھے پتا ہے۔ مجھے تو گھن آتی ہے اس انسان سے، اور اس کی بیٹی وہ منحوس گلے پڑ کر رہ گئی ہے۔ اپنی سوتیلی ماں کی یہ باتیں سن کر میں ہکا پکا رہ گئی۔ کیا اس نے میرے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا؟ یہ زمین جائیداد حاصل کرنے کے لیے اس نے میرے باپ سے شادی کی تھی، اور جس سے میرے باپ نے اس عورت کو خریدا تھا کیا وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی۔ یہ بات تو مجھے پہلے ہی پتا تھی کہ میرے باپ نے میری سوتیلی ماں کو خریدا تھا، یہ تو آج مجھے اپنی اس سوتیلی ماں کے منہ سے سن کر ہی پتا چلا تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں کس کے پاس جاؤں، کس کو یہ بات جا کر بتاؤں؟ میں روتے ہوئے بھاگتی ہوئی اپنے نانا کے گھر کی طرف گئی۔ نانا اس وقت گھر نہ تھے۔ نانی اور میری ساری خالہ موجود تھی۔ میں نے خالہ سے اس بارے میں بات کی۔ خالہ بولی، ہاں، تمہاری سوتیلی ماں کو تیرے باپ نے خریدا تھا، اور ہم ہی تیری خالہ ہیں، تمہارے ماں کی سگی بہنیں، اور یہ تمہاری نانی ہے، کیونکہ اکثر وہ مجھے بہت پیار محبت سے بلایا کرتی تھی، لیکن اپنے گھر رکھنے کے لیے وہ بھی مجھے تیار نہ تھی۔ میں روتی ہوئی اپنی نانوں سے پوچھنے لگی کہ میری ماں آپ کی تو بیٹی تھی، تو آپ نے مجھے کیوں نہیں پالا؟ کیوں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا؟ مجھے وہ بھی گلے لگا کر رونے لگی اور بولی، میں کیا کرتی، میں تو مجبور اور بے بس تھی، لیکن اب تم اس گھر سے نہ نکلنا، کیونکہ تمہاری ساری زمین جائیداد وہ ہڑپ کر لے گی۔ وہ بہت لالچی عورت ہے۔ میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں اس کے پاس ہی چھوڑا، لیکن تم مجھے معاف کر دینا۔ اب تم اس گھر سے نہ نکلنا، کیونکہ اگر تم اس گھر سے نکلی تو وہ قبضہ کر لے گی۔ نانی کی یہ بات سن کر میں نے خود کو مضبوط بنایا اور ارادہ کر لیا کہ میں اپنے باپ کی جائیداد اس طرح غلط ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ جس نے میرے باپ کو زہر دے کر مار دیا، اپنے باپ کا گھر، دکانیں اور زمین میں اس عورت کے ہاتھ میں نہیں جانے دوں گی۔ میں اب اپنی سوتیلی ماں سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا میں اسے گھر سے نکال دوں، لیکن صرف اپنے باپ کی عزت کی خاطر اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میری سوتیلی ماں میرے پاس آئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی کہ تم مجھ سے ناراض رہتی ہو، میں ہی تو تمہاری ماں ہوں، میں نے ہی تو تمہیں پالا ہے، تمہاری ماں تو تمہیں پیدا کرتے ہی مر گئی تھی، اور پالنے والی بھی تو ماں ہی ہوتی ہے، تم کیوں مجھ سے ایسی باتیں کرتی ہو؟ چلو آؤ، آج تمہارے ابا کی قبر پر چلتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئی، اور میں بولی کہ میں نے جانا ہوگا تو میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ تو وہ بولی، نہیں بیٹا، غصہ نہیں کرتے، آجا، میں بھی تمہارے باپ کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ نہ جانے اس کی باتوں میں ایسا کیا جادو تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ چل دی۔ لیکن ابھی میں کچھ فاصلے پر ہی پہنچی تھی، ایک گاؤں سے نکل کے ہی باہر والا حصہ تھا۔ یہاں باہر والی جگہ پر ہی کھیتوں کے قریب قبرستان تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ مجھے قبرستان لے جا رہی ہے، لیکن تبھی گاڑی میں دو آدمی آئے، انہوں نے میرے منہ پر رومال رکھا اور مجھے گاڑی میں ڈال دیا، اور خود بھی وہ بیٹھ گئی۔ اس وقت تقریباً میری عمر 12 سال تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے کہاں لے کر گئے کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن راستے میں میری سوتیلی ماں نے مجھ پر بہت زیادہ مار پیٹ کی۔ میرا پورا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ کچھ دن انہوں نے مجھے ایک گھر میں رکھا اور میں اپنی سوتیلی ماں کو اس آدمی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یہ بات سن کر بہت حیرانگی ہوئی جب اس نے بتایا کہ یہی اس کا اصل شوہر ہے، اور صرف اس کے باپ سے پیسے لینے کے لیے اور اس کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے میرے باپ سے شادی کا ڈھونگ رچایا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شادی پر شادی بھی کر لیتے ہیں اور ان کو گناہ اور ثواب کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان باتوں سے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ میں اس عمر میں یہ ساری باتیں جان چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ان کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ پیسے کی لالچ میں اس قدر گر چکے تھے کہ اچھے برے کی تمیز ہی نہ رہی تھی۔
کچھ دن کے بعد وہ آدمی مجھے لے کر ایک حویلی میں گیا. یہاں ایک بیگم صاحبہ تھی. وہ آدمی بیگم صاحبہ سے کہہ رہا تھا یہ ہے لڑکی, اب اس کی قیمت دیکھ لیں, آپ نے کیا لگانی ہے. میں بہت حیران تھی کہ یہ مجھے بھی کسی کے ہاتھوں بیچنے والا ہے, لیکن میں اس وقت بالکل خاموش تھی. میں کچھ بھی نہ کہہ رہی تھی کیونکہ اب میرے بس میں کچھ تھا بھی نہیں. بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی بس میرے بوڑھے جسم میں طاقت نہیں کام کرنے کے لیے, مجھے تو گھر کے کاموں کے لیے ہی کوئی بچی چاہیے تھی, اور چھوٹی عمر کی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو جس طرح سے کام سکھائیں اس طرح وہ کام کرتی ہیں, اس لیے میں مستقل طور پر ایک لڑکی کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی. اس لیے میں نے تم سے کہہ دیا کہ اگر کوئی چھوٹی بچی اور مجبور ہو اسے میرے پاس لے آنا, میں اسے کچھ پیسے دے دوں گی تاکہ اس کے گھر والوں کی ضروریات پوری ہو سکے, کیونکہ میں نے سنا تھا کہ تم عورتیں خرید کر دوسروں کو دیتے ہو, لیکن مجھے تو بچی ہی چاہیے تھی تاکہ گھر کے کام کر سکے. تو وہ آدمی بولا ہاں بی بی صاحب, میں لے کے آیا ہوں وہ بچی, یہ دیکھیں یہی تو ہے وہ بچی. اس سے پہلے میری سوتیلی ماں نے میری ساری زمین جائیداد اپنے نام کروا لی تھی. بیگم صاحبہ نے کچھ رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور مجھے اپنے گھر پر رکھ لیا. انہوں نے مجھے اپنی حویلی کی ایک کوارٹر میں رکھا تھا. مجھے اس کوارٹر میں بہت زیادہ ڈر محسوس ہوتا تھا, لیکن مالکن کی عادت بہت اچھی تھی. وہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح سارا کام سکھا رہی تھی, اور میں کچھ ہی دنوں میں سارا کام سیکھ چکی تھی. میں نے سوچا چلو کوئی نہ کوئی سہارا تو ملا. میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ میں مالکن سے بات کروں کہ وہ مجھے میرے گاؤں چھوڑ آئے, کیونکہ مجھے اپنے گاؤں کا نام تو بہت اچھے سے یاد تھا. جیسے ہی میں نے ایک دن مالکن سے اس بارے میں بات کی تو وہ بولی یہ گاؤں تو بہت دور ہے, کیا انہوں نے تمہیں اغوا کیا ہے. میں نے بتایا ہاں انہوں نے مجھے اغوا کیا ہے. پھر میں نے ان کو سارا حال کہہ سنایا. مالکن بولی لیکن یہ گاؤں یہاں سے بہت دور ہے, لیکن اب میں نے تمہاری قیمت ادا کر دی ہے, اب تمہیں یہاں پر ہی کام کرنا ہوگا, اور ویسے بھی یہاں پر تمہیں کوئی بھی پریشانی تو ہے نہیں, تم یہیں پر رہو, تمہارے ماں باپ تو رہے نہیں ہیں. تبھی میں بولی واقعی یہ سچ ہی تو کہتی ہیں, میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں رہے تو میں کس کے پاس جاؤں گی. نانا نانی تو مجھے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, اور اب تو ویسے بھی میرے باپ کی جو زمین جائیداد تھی وہ بھی میرے پاس نہیں رہی, تو میں کیسے واپس جاؤں گی. انہی دنوں مالکن اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی, اور وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی سے کر رہی تھی. ان کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹا باہر پڑھائی کے لیے گیا ہوا تھا اور ایک بیٹا یہیں پاکستان میں بڑے مالک کے ساتھ کاروبار سنبھال رہا تھا. وہ اپنے بڑے بیٹے کی شادی جو کہ پاکستان میں تھا اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ کر رہی تھی. اس وقت گھر میں شادی کی تیاری زور و شور سے چل رہی تھی. مجھے مالکن کے گھر آئے تقریباً 3 سے 4 سال گزر چکے تھے. اب میں اس گھر کا ہر کام بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی. مالکن بھی میرے کام میں مدد کرتی. مالکن کی صحت بھی اچھی ہو رہی تھی, وہ مجھ سے خوش تھی, اس لیے مجھے ذرا بھی محسوس نہ ہوتا تھا کہ میں کسی اجنبی گھر میں ہوں. کم سے کم مجھے اپنی اس ستیلی ماں سے چھٹکارا مل گیا تھا. میں اپنی زندگی میں خوش نہ صحیح لیکن تھوڑی مطمئن ہو گئی تھی. میں نے صرف 6 کلاسیں ہی پڑھی تھی. مالکن کے بیٹے کی شادی ہو گئی تھی. چھوٹی مالکن یعنی کہ بڑی مالکن کی بہو مجھے ذرا بھی پسند نہ کرتی تھی. جیسے ہی میں چھوٹے مالک کا کوئی کام کرتی تو میرے ہاتھ سے چھین لیتی, حالانکہ اس سے پہلے سارے کام میں ہی کرتی تھی. پھر بڑی مالکن نے مجھے منع کر دیا کہ آج کے بعد چھوٹے مالک کا میں کوئی کام نہیں کروں گی, بلکہ میں صرف بڑی مالکن اور بڑے مالک کا سارا کام کروں گی. مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہ تھا, میرے تو سر سے کام کا بوجھ کم ہو رہا تھا. میں اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی, لیکن میں بہت ہی خوبصورت تھی. میری گوری رنگت, نیلے رنگ کی خوبصورت آنکھیں اور لمبے گھنے بال میری خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے تھے. بیگم صاحبہ کی بہو یعنی کہ چھوٹی مالکن کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہ تھا. وہ میری ذرا سی بات پر مجھے ڈانٹ دیتی اور میرے ہر کام میں کیڑے نکالتی. حالانکہ بڑی مالکن میری ہر کام سے مطمئن تھی, کیونکہ سارے ان کے سکھائے ہوئے کام تو میں کرتی تھی. اچانک سے بڑی مالکن کا حج پر جانے کا ارادہ بن گیا. مالکن مالک کے ساتھ عمرے پر چلی گئی. اب چھوٹی مالکن اور چھوٹے مالک ہی گھر پر تھے. چھوٹے مالک تو صبح ہی دفتر کے لیے نکل جاتے, لیکن چھوٹی مالکن سارا دن مجھے طرح طرح کی باتیں سناتی اور ذرا سی بات پر مجھے مار پیٹ کرنے لگی. وہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی تھی لیکن لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہے. ان کے ظلم و ستم چند ہی دنوں پر اپنے عروج پر پہنچ گئے. وہ ذرا سی بات پر مجھے ڈنڈے سے مارنے لگتی. ذرا سی غلطی ہو جاتی تو وہ مجھے لاکھ باتیں سناتی. نہ جانے ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں تھا. میں یہ دن گن گن کر گزارنے لگی کیونکہ میں بڑی مالکن کا انتظار کرنے لگی تھی کہ وہ واپس آ جائے, کیونکہ میری زندگی بہت مشکل ہو کر رہ گئی تھی. چھوٹی مالکن کے یہ ظلم و ستم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے. ایک دن میں نے چائے کے لیے پانی چولہے پر چڑھایا. چھوٹی مالکن کچن میں آئی اور بولی ابھی تک چائے نہیں بنی کیا.
اس میں ہڈیاں ہیں جو ابھی تک بن نہیں رہی؟ میں بولی نہیں چھوٹی مالکن، بس تھوڑی دیر تک بن جاتی ہے، میں بھی بنا دیتی ہوں۔ انہوں نے وہ گرم گرم چائے والا برتن اٹھایا اور گرم پکتا پانی میرے ہاتھ پر انڈیل دیا۔ میرا ہاتھ بری طرح سے جل گیا۔ جیسے ہی میں روئی تو ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور بولی کہ تیرے باپ کا گھر ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتی ہو، جیسا تم سے کہا جائے تم ویسے کرتی نہیں ہو۔ یہ اب میرا گھر ہے اور تم یہ جو سوچ رہی ہو نا کہ بڑی مالکن آئیں گی اور تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اب یہ گھر صرف اور صرف میرا ہے، اور وہ تمہاری بڑی مالکن وہ بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر پائیں گی، کیونکہ وہ تو خود محتاج ہے، خود کمر کی مریض ہے، خود نہیں ان سے چلا پھرا جاتا، وہ کیا تمہیں بچائے گی؟ چھوٹی مالکن کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ اسی دن چھوٹی مالکن ناشتہ کر کے اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی اور چھوٹے مالک بھی دفتر جا چکے تھے۔ چھوٹے مالک کو میرے ساتھ ہوئے واقعے کا کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں روتی رہی اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہی کہ اگر وہ ہوتے تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ میری زندگی نے مجھے وہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں۔ میں نے ایک ہاتھ سے ہی گھر کے سارے کام نپٹا دیے، کیونکہ اگر میں کام نہ کرتی تو چھوٹی مالکن آ کر مجھ پر اور بھی زیادہ غصہ ہوتی، تو نہ جانے وہ میرے ساتھ اور کیا کرتی۔ میں اپنی تکلیف کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے سارے کام نپٹا کر اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ ابھی میں چارپائی پر لیٹی ہی تھی کہ کسی نے زوردار آواز سے دروازہ کٹکھٹایا۔ جیسے ہی میں ہمت کر کے اٹھی اور دروازے تک پہنچی تو وہاں پر بابا رشید کھڑا تھا۔ بابا رشید مجھے دیکھتے ہی بولا، بیٹا ہانیہ آپ کو چھوٹی مالکن بلا رہی ہیں۔ بابا رشید کی یہ بات سن کر میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ بولی چھوٹی مالکن واپس آ گئی ہیں؟ تو وہ بولے ہاں، بہت غصے میں لگ رہی ہیں، بس اللہ خیر کرے، یہ تو بڑی مالکن سے بہت مختلف ہے، جلدی جا کر ان کی بات سن لو۔ میں نے جلدی سے اپنے کوارٹر کا دروازہ بند کیا اور حویلی کے اندر گئی تو چھوٹی مالکن اپنے شوہر کے ساتھ چھوٹے مالک کے ساتھ لڑ جھگڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بس آپ اس کی سائڈ نہ لیں، وہ ایک نوکرانی ہی تو ہے، ایک نوکرانی کو اتنا سر پر چڑھایا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ اپنی ماں کو دیکھ لو، وہ تو ایسے اسے سمجھتی ہے جیسے میں نہیں وہی اس کی بہو ہو۔ اتنی بات کہنے پر چھوٹے مالک بولے بس تمیز سے بات کرو، تم اس پر ایک گھنونا الزام لگا رہی ہو۔ چھوٹی مالکن ان سے کہہ رہی تھی ہاں ہاں میں سب کچھ جانتی ہوں، تم جو اس نوکرانی کے چکر میں پڑے ہوئے ہو نا، اس سے اتنی خیر خواہی رکھتے ہو، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ تبھی چھوٹے مالک بولے ایسا نہیں سوچو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تم سے شادی کی اور تم سے ہی محبت کرتا ہوں، اور وہ تو ایک نوکرانی ہے، میں نوکرانی کو کیوں اچھا جانوں گا؟ صرف ایک ہمدردی کے ناطے ہی تو اسے اچھے طریقے سے بات کر لیتا ہوں۔ کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں انٹرسٹڈ ہوں۔ تم کیوں اتنی غلط سوچتی ہو؟ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو اور ایک پڑھی لکھی لڑکی ایسی بات نہیں سوچتی۔ وہ بولی ہاں ہاں تمہارے گھر میں آ کر جاہل بن گئی ہوں، پڑھی لکھی تھی لیکن تمہارے گھر کے حالات دیکھ کر مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری زندگی یہاں پس کر رہ گئی ہے۔ آخر تم میری بات پہ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میرا وہ سونے کا ہار اسی ہانیہ نے چرایا ہے، اور یہ 2 ٹکے کی لڑکی نہ جانے وہ ہار چرا کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ تو میں ٹائم پر آ گئی، لیکن آج اس نے بھاگ ہی جانا تھا۔ چھوٹی مالکن کی یہ بات سن کر میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ میں بولی کیا ہوا چھوٹی مالکن؟ تبھی وہ بولی کیا ہوا، تم نے میرا وہ ہار چرا لیا نا، تمہاری کئی دنوں سے اس پر نظر تھی، میں نے پہلے ہی 2 دفعہ تم سے وہ ہار لے کر رکھا تھا، لیکن تم نے پھر بھی وہ چرا ہی لیا۔ چھوٹے مالک بولے بس کرو بس کرو، ایسے نہیں کسی پر الزام لگاتے، وہ بیچاری اتنی دیر سے ہمارے گھر کام کر رہی ہے لیکن آج تک کبھی اس نے چوری نہیں کی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ بولی دیکھا، میں نے یہی تو کہا تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے کیونکہ تم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے۔ تبھی چھوٹے مالک بولے کہ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں ثبوت ہے، آؤ میرے ساتھ۔ تو وہ چھوٹے مالک کا ہاتھ پکڑتے ہوئے میرے کوارٹر میں لے گئی۔ پیچھے پیچھے میں بھی چل دی کہ نہ جانے اب چھوٹی مالکن کیا کریں گی، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن چھوٹی مالکن نے جا کر میرا صندوق کھولا اور اس میں سے اپنا سونے کا سیٹ نکال لیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ میرے صندوق میں سونے کا سیٹ کہاں سے آ گیا، میں نے تو نہیں رکھا اور نہ ہی چرایا۔ چھوٹی مالکن بولی دیکھ لو اس کے کرتوت، میں نے اسے یہاں پر رکھتے ہوئے دیکھا تھا، اب یہ بھاگ جانے والی تھی، اس لیے میں نے تمہیں فون کر کے یہاں بلایا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی تھی کہ چھوٹی مالکن تو باہر گئی تھی اور یہ سیٹ یہاں پر کیسے آ گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چھوٹے مالک بولے مجھے نہیں امید تھی ہانیہ کہ تم ایسی حرکت کرو گی، میں تو اپنی بیوی کو ہی غلط سمجھ رہا تھا، لیکن تم نکلی نہ وہیں چھوٹی ذات کی، دکھا دی نا اپنی اصلیت۔ پھر وہ چھوٹی مالکن سے بولے یہ تمہاری گناہگار ہے، تمہارا جو دل چاہے سزا دو،
اتنی بار کہہ کر چھوٹے مالک گھر سے باہر نکل گئے۔ شاید وہ دوبارہ سے اپنے آفس چلے گئے تھے۔ چھوٹی مالکن مجھے گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ میں رو رہی تھی، بڑی مالکن مجھے بچا لیں۔ تبھی چھوٹی مالکن بولی، بڑی مالکن اب یہاں نہیں آئے گی۔ اب تم میرے ہتھے چڑھ گئی ہو نا، دیکھنا میں تمہارا کیا علاج کرتی ہوں۔ میں بار بار کہہ رہی تھی، چھوٹی مالکن میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے آپ کا ہار نہیں چرایا، نہ جانے وہ ہار کیسے میرے صندوق میں آ گیا ہے۔ لیکن چھوٹی مالکن میری کسی بات کا بھی یقین نہیں کر رہی تھی، اور وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی نیچے تہہ خانے میں لے کر جا رہی تھی۔ میں بولی، چھوٹی مالکن مجھ پر رحم کریں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، مجھ پر رحم کریں۔ لیکن چھوٹی مالکن کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے تہہ خانے میں مجھے پھینک کر تہہ خانے کو لاک کر دیا۔ میں اس تہہ خانے میں بہت زیادہ ڈر محسوس کر رہی تھی، اور بار بار بلند آواز سے کہہ رہی تھی، چھوٹی مالکن دروازہ کھولیں، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے یہاں بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ میں بلند آواز سے رو رہی تھی، لیکن چھوٹی مالکن کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے قریب روشنی کی ایک لائن سی محسوس ہوئی۔ میں روتی ہوئی اس اندھیرے تہہ خانے میں روشنی کی ایک لہر دیکھ کر اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ روشنی کو دیکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی چیز نظر آئی۔ میں رونا بھول گئی، بلکہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ اس طرف تو مجھے کسی کے ہاتھ کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ میں ڈر رہی تھی۔ تبھی آواز آئی، روتی کیوں ہو؟ جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، اور یہ آواز مجھے اس روشنی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بولی، کون ہو تم؟ تم یہاں اتنے اندھیرے میں کیا کر رہے ہو؟ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر دوبارہ سے وہی مردانہ بھاری آواز آنا شروع ہوئی، میں کون ہوں؟ تم اس بات کی پرواہ نہ کرو، لیکن تمہیں یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ، میں تمہاری مدد کروں گا، اور مشکل حالات میں گھبراتے نہیں ہیں۔ پھر اچانک سے وہ روشنی کی لائن پھیلتی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اندھیرا تہہ خانہ نہ جانے ایک دم سے کیسے روشن ہو گیا تھا۔ لیکن پھر سامنے ایک خوبصورت نوجوان کو جائے نماز پر بیٹھا دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ یہ تہہ خانہ تو بہت عرصے سے بند تھا، کبھی کسی نے کھولا ہی نہ تھا، اور یہاں پر یہ نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، اور شاید وہ کوئی ورد کر رہا تھا۔ وہ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، اور سر پر ٹوپی پہنے ہوئے تھی۔ انتہائی پرکشش چہرہ، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اپنے آپ کو یقین دلا رہی تھی، اور سوچ رہی تھی شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن وہ حقیقت میں وہاں پر موجود تھا۔ میں ایسے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا وہ ورد مکمل کیا، اور اٹھ کر جائے نماز اکٹھا کرنے لگا، اور بولا، ڈرو نہیں مجھ سے، میں تمہارا مددگار ہوں، تمہاری مدد کروں گا۔ میں حیرانگی سے بولی، تم کون ہو؟ یہ تو تہہ خانہ بہت دیر سے بند ہے، لیکن تم یہاں کیسے ہو؟ تو وہ بولا، تم اس چیز کی پرواہ نہ کرو کہ میں یہاں کیسے آ گیا ہوں، اب بلکہ یہ سوچو تمہیں یہاں سے کیسے نکلنا ہے۔ اس کی اس بات پر میں بہت حیران ہوئی، اور وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے ایک سائڈ پر لے گیا، اور بولا، تم اتنی خوبصورت ہو، رو رہی ہو، ذرا بھی اچھی نہیں لگتی، دیکھو اتنی خوبصورت آنکھیں ہیں، رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی ہیں، اب رونا نہیں۔ اس کی اس تسلی سے نہ جانے کیوں مجھے اس سے اپنائیت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ اجنبی تھا، لیکن مجھے اپنا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ بولا، یہاں سے نکلنا چاہتی ہو اور سکون کی زندگی میں جانا چاہتی ہو؟ تو میں بولی، ہاں، میں سکون چاہتی ہوں، کیونکہ میں بہت اکتا چکی ہوں اس زندگی سے، لیکن وہ سکون کیسے آئے گا مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ بولا، میری آنکھوں میں دیکھو۔ میں نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں اس کی آنکھوں میں ہی کھو کر رہ گئی۔ پھر نہ جانے میں ایک انجانی سی جگہ پر پہنچ گئی۔ یہ جگہ میرے لیے بالکل ہی اجنبی تھی۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ میں یہاں کہاں آ گئی ہوں؟ وہ میرا ہاتھ تھامے بول رہا تھا، تم میرے ساتھ ہو، یہ میرا علاقہ ہے، یہاں پر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم بڑی عزت اور مان سے یہاں رہو گی۔ پھر وہ مجھے خوبصورت گھر میں لے گیا۔ یہ گھر بہت ہی عالیشان تھا، میں نے تو کبھی خواب و خیالوں میں بھی ایسا گھر نہیں دیکھا تھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ گھر بالکل خالی تھا۔ میں بولی، یہ گھر کس کا ہے؟ وہ بولا، یہ گھر میرا ہے، اور آج سے تم اس گھر میں رہو گی۔ میں بولی، نہیں، مجھے تو یہاں نہیں رہنا، مجھے تو اکیلے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ بولا، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ کمرہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ یہاں پہ سونے کا بیڈ، اس پہ ہیرے موتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ تبھی وہ دو کنیزیں ہاتھ میں ٹرے لیے میرے پاس آئیں، اور وہ ٹرے ان کے ہاتھوں سے خود بخود بیڈ پر آ گئی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیا، ان کے پاس جادو ہے؟ اتنے لذیذ کھانے میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا خوبصورت نوجوان ایک سائڈ پر جائے نماز پر اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ میں بولی، کتنا عبادت گزار ہے، شاید اس کو تبھی اتنا سکون ہے۔
میں اٹھی، وضو کیا اور خود بھی نماز پڑھنے لگی۔ آج سچ میں مجھے بھی بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں آج تک اس سکون سے دور رہی کیونکہ مجھے کسی نے بتایا ہی نہ تھا کہ میں نماز پڑھوں۔ جب ابا تھے تو ابا کہتے تھے کہ میں نماز پڑھ لوں، تب تک میں نماز پڑھتی رہی۔ پھر دنیا کی الجھنیں، ظلم و ستم برداشت کرتی بڑی ہو گئی، سب کچھ بھول گئی کیونکہ اس وقت میں چھوٹی بھی تو بہت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جن ذاتہ ہے اور وہ اس تہہ خانے میں کئی سال سے آباد تھا اور میرے ساتھ ہوتے سارے ظلم و ستم دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی مالکن نے مجھے تہہ خانے میں بند کیا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ میری مدد کرے گا، تبھی مجھے لے کر یہاں جنات لوگوں میں آ گیا۔ میں اس کی باتیں سن سن کر حیران ہو رہی تھی اور میں بولی مجھے تو جنات سے بہت ڈر لگتا ہے، تم جن زادے ہو؟ وہ بولا ہاں میں جن زادہ ہوں۔ میں بولی نہیں، تم تو انسان لگتے ہو، جنات ایسے تو نہیں ہوتے، وہ تو خوفناک ہوتے ہیں نا، ان کی تو ڈراؤنی شکل ہوتی ہے۔ وہ بولا نہیں، میں تمہارے سامنے انسانی شکل میں آیا ہوں، اگر تم میری اصل شکل دیکھو گی تو شاید تم زندہ بھی نہ بچو، کیونکہ واقعی میں بہت زیادہ خوفناک شکل والا ہوں، لیکن اس وقت میں تمہارے سامنے اس شکل میں نہیں آیا ہوں۔ میں بولی مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ یہاں خوش نہیں ہو۔ میں نے کہا خوش ہونے کے لیے تو اپنے کیے گئے ظلم و ستم کا بدلہ لینا ہوتا ہے۔ وہ بولا نہیں، بدلہ لینا تو گناہ ہوتا ہے۔ میں نے جواب دیا لیکن میری روح کو تسکین کیسے ہوگی؟ اس نے جواب دیا جو جیسا کرتا ہے خدا اسے ویسا بھر لیتا ہے، اور تم دیکھنا جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، تمہیں نہیں پتا ابھی وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں بولی میں وہ سب کچھ دیکھنا چاہتی ہوں، کیا مکافات عمل سچ میں ہوتا ہے؟ وہ بولا ہاں، موقع مکافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ جو لوگ ایسے ظلم و ستم کا بازار گرم رکھتے ہیں وہ دنیا میں بھی مکافات عمل کا شکار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی سزا دیتے ہیں۔ تبھی وہ مجھے اڑاتا ہوا اس انسانی دنیا میں لے گیا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چھوٹی مالکن پاگل ہو گئی تھی، بڑی مالکن نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا، اب ایک پاگل خانے میں جا چکی تھی۔ اتنے سے دنوں میں اتنی زیادہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ میں بہت حیران ہو رہی تھی، اور میری سوتیلی ماں اس کو اس کے عاشق نے زہر دے کر مار دیا اور ساری جائیداد خود ہڑپ کر گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں جان گئی کہ سچ میں مکافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ تو وہ جن زیادہ بولا بتاؤ کہ تم اس دنیا میں رہنا چاہتی ہو یا پھر میرے ساتھ واپس جانا چاہتی ہو؟ میں بولی نہیں، میں اپنی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں، تم نے آج تک میری مدد کی، میں اس کے لیے تمہاری شکر گزار رہوں گی اور تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ بولا ہاں، بس مجھے ملتی رہنا کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور ہم جنات جسے محبت کر لیتے ہیں نا، ساری عمر اس سے محبت نبھاتے ہیں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں جب اس کا دل چاہے گا اس سے مل لیا کروں گی۔ پھر بڑی بیگم صاحبہ کے پاس گئی۔ بڑی بیگم صاحبہ مجھے گلے لگا کر خوب روئیں اور بولی مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں اس ظالم کے ہاتھوں چھوڑ کر چلی گئی۔ آج مجھے بالکل اپنائیت محسوس ہوئی کیونکہ چھوٹی بیگم صاحبہ سے بڑی بیگم صاحبہ بالکل مختلف تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا، اب وہ مجھ سے بالکل بھی اپنی بیٹیوں جیسا رویہ رکھتی تھی۔ پہلے بھی وہ اچھی تھی لیکن اب وہ زیادہ ہی اچھی ہو گئی تھی اور مجھ سے بار بار معافی مانگتی۔ میں کہہ دیتی کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، چھوٹی مالکن نے جو کیا تھا اس کو اس کی سزا مل گئی۔ وہ ابھی تک پاگل خانے میں تھی، ان کے گھر والے بھی ان کو رکھنے کے لیے تیار نہ تھے کیونکہ ان کی حرکتیں بالکل پاگلوں والی تھی۔ اب میں بڑی مالکن صاحبہ کے گھر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ بیگم صاحبہ میری شادی کرنا چاہتی تھی لیکن ابھی میں شادی کے لیے راضی نہیں ہوئی کیونکہ وہ مجھے بالکل اپنی ماں جیسی لگتی تھی۔ ابھی میں تھوڑی دیر ان کے ساتھ اور رہنا چاہتی ہوں، مجھے بالکل اپنی ماں کی محبت ان سے مل رہی تھی۔ ہر چاند کی 14ویں رات کو وہ جنزادہ مجھ سے ملنے آتا، میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی کہ یہ میرے گھر میں ہی آتا ہے اور مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتا ہے اور دین اسلام کے بارے میں بہت کچھ مجھے بتاتا ہے۔ میں بہت حیران ہوتی کہ ہم انسان تو اسلام سے اتنے غافل ہیں اور یہ جنات دیکھو یہ بھی اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں اور یہ دین اسلام کے بارے میں ایک ایک چیز جانتا ہے۔ یہ ساری باتیں تو ہم انسان بھی نہیں جانتے۔ کبھی کبھی میں اپنی نانا نانی سے ملنے کے لیے گاؤں جاتی ہوں اور وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب ان کے حالات بھی بہتر ہو چکے ہیں، میری سب خالان کی شادی ہو گئی ہے، میں اب ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ اور اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے یوں چاند کی 14ویں رات کو اس جنزادے سے ملنا چاہیے یا پھر اسے منع کر دینا چاہیے کہ مجھ سے نہ ملا کرے، یا کوئی عمل وغیرہ کر لینا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ کبھی میرے قریب نہ آئے؟ آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔
دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.